اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 دیکھیں گے اور اس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا کچھ حصہ آئے گا۔ بنی اسرائیل اس سورت کا نام ہے اور دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے کچھ دیر قبل نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے قرآن پاک پر ایمان کی دعوت ہے اور بنی اسرائیل کی مثال کی روشنی میں اہل مکہ کو تنبیہات ہیں اور ہجرت اور اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کی بشارت ہے، اور اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 1 سفر معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، اور آگے یوں سمجھے کہ جو صورت ہے یہ سفر معراج کی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منشور اور ہدایات دی گئی تھی اسی کی طرف اشارے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے 10 تک بنی اسرائیل کی بدعہدیوں اور ان پر آنے والی مسلسل سختیوں اور عذابوں کا ذکر ہے، اور قریشی قیادت کو سمجھایا گیا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کی روشنی میں ہدایات ہیں۔ اس کی تفصیلات میں علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے اندر بد اخلاقی، بے حیائی، بد کرداری پھیل گئی تھی، عصبیتیں پھیل چکی تھیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، سرکشی کی تھی، وعدہ خلافیاں کی تھیں، اور ان سب کی وجہ سے اللہ نے انہیں بار بار عذاب میں مبتلا کیا، انہیں تنبیہات دیں کہ یہ باز آ جائیں۔ اور اس کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ نے ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے، دوسری قومیں ان پر مسلط کر دیں جنہوں نے بہت زیادہ خون ریزیاں کی، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء بھیج کے انہیں تنبیہات کرتا رہا، لیکن یہ بہت مفسد قوم تھی، سنبھل نہ سکی۔ ہمیں بھی اس کی روشنی میں بہت ہی غور کرنا چاہیے کہ آج کل جو ظالم اقوام ہمارے پر مسلط ہیں اور آج کل مسلمان جس طرح کی حکومتوں کے ذریعے اثر ہیں، یہ بھی بہت زیادہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ اسی کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، یعنی مسلمان اس طرح کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کو تھام لیں۔ آیت نمبر 11 سے 22 تک انسانوں اور اقوام کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال پہ نظر رکھے جو کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور قیامت کے روز پیش کر دیے جائیں گے، اور انسان سے کہا جائے گا کہ خود اپنا نامہ اعمال پڑھ، لہٰذا جو ہدایت قبول کرے گا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا نقصان بھی اس کا اپنا ہوگا۔ دیکھیں ایک بات اس پہ غور کریں کہ اللہ کی کائنات میں زمین کی حیثیت ریت کے ایک ذرے کی ہے۔ ساری زمین والے اگر اصلاح کر لیں، اچھے بن جائیں، تب بھی اللہ کی کائنات میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں آئے گا، اس کی بادشاہت ویسے ہی رہے گی، بڑھے گی نہیں۔ اور سب کے سب گمراہ ہو جائیں تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بڑھے گا، اس کی کائنات ویسی کی ویسی قائم و دائم رہے گی۔ تو ہدایت کے راستے پہ چلنا انسان کا اور زمین والوں کا اپنا فائدہ، اور نہ چلنا زمین والوں کا اپنا نقصان ہے۔ پھر بتایا کہ قوموں کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ کھاتے پیتے اور مؤثر لوگوں کا بگاڑ ہے، مترفین ان کو کہا گیا۔ لہٰذا جو معاشرہ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر کرنی چاہیے کہ مؤثر لوگ اس کے جو ہیں وہ کون ہیں، اور ایسے اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں۔ اخروی لحاظ سے ہر ایک کا انجام اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک وہ بڑے بڑے اصول پیش کیے گئے ہیں جن پر اسلام پوری زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ منشور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ مدینہ شریف کی اسلامی ریاست بننے سے قبل آپ اس کو پیش کر دیں، اور جو ریاستیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کا منشور بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس میں 14 احکام ہیں۔ خاص طور پہ سب سے پہلی بات فرمائی کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اور یہ اللہ کی یعنی ایک الہ ہونا صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اسی کا قانون اور شریعت ملک کا قانون ہوگا، اور یہی وہ عہد ہے جس کا اعلان کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسے سیکولر بنا دیں۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح وعدہ خلافی ہے، ہمیں اس پر بہت ڈرنا چاہیے، اور اس سے پچھلی جو آیات ہیں جن کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے ان کو جا کے کھول کے تفصیل سے پڑھیں کہ بنی اسرائیل نے جب یہ وعدہ خلافی کی تو اللہ نے کس کس طرح ان کے اوپر جو سختی ہیں وہ مسلط کی۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی، ادب، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی تیسرا حکم ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافر اور مسکین کو اس کا حق دو۔ تو اللہ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت اور مسلمانوں کی زندگی کے آداب اور خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ ہے،
اور اجتماعی زندگی میں صلہ رحمی، باہمی تعاون، ہمدردی اور حق شناسی وغیرہ جو ہیں ان اقدار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ان کی آبیاری کی جائے، جیسے کہ بعد میں مدینہ شریف میں اسلامی ماحول اور معاشرہ بنا اور ان ساری چیزوں کی پابندی کی گئی۔ پھر کہا گیا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسی طرح دفعہ نمبر 6 میں جو کہا گیا کہ کنجوسی نہ کرو، نہ اسراف کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اور درمیان میں کہا کہ مستحقین کی مدد اگر نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ رویہ نرم رکھو۔ یہ تینوں دفعات مل کے اعتدال سکھاتی ہیں کہ خرچ ایسا ہو جس میں نہ بخل ہو اور نہ فضول خرچی ہو، عیاشی، فخر و ریا کے لیے خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا یہ شیطان کے بھائیوں کے کام ہیں، اور اسلامی معاشرے میں پھر بعد میں اس کے لیے قانون سازی کی گئی۔ 7واں حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے جن کے اندازے کر کے فیملی پلاننگ کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ اشتہارات دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ جی گندم اتنی پیدا ہوتی ہے، آبادی اتنی ہوگی ہے، اب زیادہ ہوگی تو کہاں سے کھائے گی، جو توانائی کے ذرائع ہیں، کوئلہ اتنا ہے تو بجلی اتنی ہے، ذرائع معاش اتنے ہیں، تو انسان کے اندازے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے رہے ہیں، اور وسائل زندگی اللہ نئے سے نئے دیتا رہا، پیدا ہوتے رہے۔ تو منشور اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش کرنے کی بجائے ان تعمیری کوششوں کو بڑھائے جن میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر آتا ہے دنیا میں تو ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کے آتا ہے، تو اس کے ان 2 ہاتھوں پہ توجہ دی جائے اور ان ذرائع کو بڑھایا جائے جس کے ذریعے چیزیں جو ہیں ان میں افزائش ہو، بجائے اس کے کہ ایک منہ کم کریں۔ پھر کہا زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے، اس کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرے بھی اور حکومت بھی۔ فرد بھی ان چیزوں اور مقدمات سے بچے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، بے پردگی، بے حیائی، فوش لٹریچر، فوش فلمیں، مخلوط محفلیں وغیرہ، اور معاشرے اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ضمن میں تعلیم و تربیت بھی کریں، قانون سازی بھی کریں، اجتماعی ماحول سے اصلاح کریں۔ حکومت زنا، قذف اور مخلوط اداروں وغیرہ پہ قانون سازی کرے اور اسلامی حدود کے قوانین بھی نافذ کرے۔ اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں وہ درج ذیل ہیں، ان کو ہم بس گن لیتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، کہ قتل کا ارتکاب نہ کرو، مال یتیم کے بارے میں احتیاط کا حکم دیا گیا، عہد کی پابندی کرو، پیمانے پورے بھرو، اور اہم ترین ایک آیت ہے کہ ظن و گمان کے پیچھے نہ چلو، علم کی پیروی کرو، اپنی خواہشات، اپنے ظن، یہ شیطان کے کام ہے۔ 14 نمبر جو حکم ہے وہ جباروں اور سرکشوں کی روش سے بچو، اور یہ جو بنی اسرائیل نے جبار ان کے لیڈر تھے اور سرکش تھے اور قوم بھی ان کے پیچھے انہی چیزوں پہ چلی، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا اور عوام اور حکمران دونوں کو کہا کہ اس روش پہ نہ چلیں۔ 15 نمبر میں اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ یہ ہے اسلام کا منشور، اور اسلامی حکومت اور اسلامی جماعت کو اسے لے کے چلنا چاہیے۔ اگر ہر حکومت اور فرد اس کو پیش نظر رکھے تو دیکھیں ملک کیسا ہوگا، معاشرہ کیسا بنے گا، ہمارے ارد گرد کے مناظر کیسے ہوں گے۔ ہمیں ایسی چیزیں سوچنی چاہیے، ایسے خواب دیکھنے چاہیے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ خصوصاً مؤثر طبقہ اور پارلیمنٹیرینز، حکومتی اہلکاروں کو یہ تفصیلات ضرور پڑھنی چاہیے اور جاننی چاہیے۔ آیت نمبر 40 سے لے کے 60 تک مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے شرکی عقائد کی تردید کی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر غلاف ہیں، یہ لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ رسالت اور آخرت کے انکار پر انہیں دلائل دیے گئے اور شیطان سے چکنا رہنے اور زبان سے بہترین بات نکالنے کا حکم دیا گیا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ سنا کر ابلیس کے دام اور جال بتائے گئے کہ ابلیس کے سوار اور پیادے، یعنی وہ جن اور انسان جو مختلف شکلوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں، وہ مال اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ جب انسان مال اس کی مرضی سے کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور اولاد کو اللہ کے بندے نہیں بناتا تو وہ شیطان کے بندے بنتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حربے بتا کے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، کہ اللہ پر توکل کریں تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آیت نمبر 71 میں بتایا گیا کہ روز قیامت ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، اور دیکھیں کہ ہمارے پیشوا کون ہیں اور ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے 77 میں قریش مکہ کی ان چال بازیوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑنے کے لیے کر رہے تھے، اور انہیں کہا گیا کہ خود ان کے قدم اکھڑیں گے، اور یہ پیشگوئی 10 سال بعد پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کو نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایت کی گئی۔
اس کے بعد آخری جو آیات ہیں اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مشرکین کو غیرت دلائی گئی کہ اہل علم اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور نماز اور قرآن کو درمیانی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ تو یہاں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں ہمارے لیے جو عمل کے احکام بنتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی وعدہ خلافی نہیں کرنی، پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا ہے، اپنی ذاتی زندگی اور ملک میں وہ منشور نافذ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا، اور جو 14 اصول دیے ہیں ان کو دوبارہ کتاب سے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کرنی، اور تعلق باللہ بڑھانا ہے، نماز، قرآن اور تہجد سے مدد لینی ہے، اللہ کا ذکر بکثرت کرنا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، یہ بہت فضیلت والی سورت ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں کہ جو جمعہ والے دن اس کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سورت میں مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کے جوابات ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی دیے، اور ان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہی ہدایات بھی دی ہیں۔ ہر واقعے کے بعد تبصرہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ ابتدائی جو آیات ہیں 5-6 ان میں قرآن پاک کی حقانیت کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تڑپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ دنیا والوں کے، خاص طور پہ مکہ والوں کے ایمان نہ لانے کے لیے رکھتے تھے۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو عارضی اور اس کے بے ثباتی کی طرف اشارہ کیا، اور دنیا کے امتحان گاہ ہونے کی وضاحت کی۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کیے جا رہے تھے، اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دین چھوڑ کے مشرک بن جائیں۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت استقامت دی، اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم دین نہیں چھوڑیں گے، اور دین بچانے کے لیے انہوں نے بستی چھوڑ دی اور ایک غار میں پناہ لی۔ اسی لیے غار کو کہف کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام کہف ہے۔ اس کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دھانے پہ بیٹھ گیا۔ ان کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ اچھا اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ اچھا ان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے جو کتنا عرصہ سوئے تھے قرآن پاک میں اس پہ بھی منع کیا کہ اس پہ بحث نہ کریں کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں، اس سے غرض بھی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو مقصد تھا اس کو یاد رکھیں کہ ان نوجوانوں نے کس طرح سے استقامت اختیار کی تھی دین پہ۔ تو جب اٹھے تو ایک شخص کو بھیجا سکہ دے کے کہ جاؤ کھانا لے کے اور احتیاط سے کھانا لانا۔ جب وہ باہر گیا تو باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی، اب ملک میں عیسائیت غالب تھی، اور نان بھائی نے جب کئی ہزار سال پرانا سکہ دیکھا تو وہ سمجھا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا، لیکن انہیں دوبارہ طبعی موت سلا دیا۔ اب جو قوم تھی وہ دوسری خرابی میں مبتلا ہونے لگی کہ ان کو مقدس بنا کر ان کی قبروں پر عبادت گاہ بنانے کے پروگرام بننے لگے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس قصے سے زندگی بعد موت کا ثبوت پیش کیا، اور یہ کہ چند نفوس بھی اگر ایمان پر جم جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اسی دوران ہی بلکہ قصے کے ایک حکم ہے کہ مستقبل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کہیں۔ اس کے بعد 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ 2 اشخاص تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ بہت دولت مند تھا، اس کا باغ بڑا تھا، ہرا بھرا تھا اور خوب پھل تھے اس کے اندر، لیکن وہ متکبر تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، اپنی دولت میں مگن تھا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پہ کان بھی نہ دھرتا تھا، مشرک تھا۔ دوسرا جو تھا وہ اگرچہ غریب تھا لیکن موحد تھا، اور اس نے اس کو نصیحت کی کہ تکبر نہ کر، لیکن وہ شخص نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گولا آیا اور اس کے باغ کو اجاڑ گیا، اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ تو آیت نمبر 45 سے لے کے 49 تک اس کی روشنی میں حیات دنیا کی مثال دی گئی کہ جس طرح یہ باغ اجڑ گیا اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک عارضی چیز ہے کہ بارش تر و تازہ کھیتی پیدا ہوتی ہے لیکن بہت جلد یہ بھوس بن جاتی ہے جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور یہ دنیا ایک فتنہ ہے، اس دنیا پر فرفتہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں، اور جب یہ اعمال روز محشر پیش ہوں گے تو انسان حیران ہوگا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں چھوٹی۔
اور جو کچھ کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر قصہ آدم ابلیس سنا کر ازلی دشمن سے دوبارہ باخبر کیا گیا۔ اس کے بعد کا رکوع جو ہے اس میں پھر آخرت کی تذکیر ہے، اور یہ بیان کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نشانیاں لے کے آئے، لیکن ہر دور میں جو کفار ہیں اور مخالفین ہیں انہوں نے اپنے باطل ہتھیاروں سے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ ایک مدت تک ان کی رسی دراز کرتا ہے، پھر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کی مہلت مقرر ہے، اور باطل حکمرانوں کی بھی مہلت مقرر ہے۔ مومنین پر امید رہیں اور ان کے فریب میں نہ آئیں۔ بیچ میں ہم ایک تھوڑی سی چیز چھٹ گئی کہ جو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اہم چیزیں ہیں جن کی طرف متوجہ کیا، کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرو، صحبت صالح اختیار کرو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور اللہ کا پیغام کھول کر بندوں تک پہنچا دو۔ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن دونوں کے انجام وضاحت سے بتا دیے گئے۔ اس کے بعد قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ہے، اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ لیکن سورہ کہف کی روشنی میں ہمارے لیے جو حکم ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں اور شیطان کی پیروی کی بجائے اللہ کا پیغام جو ہے اس کو سمجھیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔